نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ طے شدہ اور تسلیم شدہ بات ہے، کائنات کے اندر دنیا میں زیادہ تر انسان چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا زبور کو ماننے والے سابعین جن کو کہتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں سب، اور اس کو بھی تسلیم کرتے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے. اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ مرنا بھی ہے، چونکہ مشاہدہ کی چیز ہے. کچھ لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور کچھ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اس کا انکار بھی کوئی کر نہیں سکتا. اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب اللہ ہمارا خالق ہے تو وہ ہمارے رگ و ریشے سے وہ واقف ہے. اور زیادہ تر اہل کتاب چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا زبور کو ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بنایا اسی نے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی کے ہدایت کے مطابق ہوگی. اب وہ یہود کہتے ہیں کہ جی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں تورات میں بتایا، لہذا ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو مانیں گے بھی نہیں. اور نصارہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ نے انجیل ہمارے لیے اتاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لہذا انجیل ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر آپس میں یہ دونوں لگے ہوئے، یہود کہتے ہیں نصارہ کو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود کو آپ بھی کچھ نہیں ہے، آپ کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کتاب کچھ بھی نہیں ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو ظلم نہ کرو. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، آسمانی کتاب تورات بھی آپ کے پاس ہے، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب ہے. اور انجیل والے تم بھی ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو کہ ان کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. انجیل تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہودیوں میں 4000 سے زائد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے مبعوث ہو گئے، اس کا انکار نہیں ہے. یہ دونوں کو آپس میں جھگڑا، ایک دوسرے پر لعنتیں ہیں.
اور یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس طرح گستاخ ہے، یعنی صاحب انجیل کے، اور عیسائی وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخ خدا کی پناہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی چلے گئے اور یہودیوں کا مذہب یہ ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا، جبکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ لے گئے اور یہاں سے اٹھایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہ آپس میں ان کا اپنا کوئی ساتھی تھا، اس کو انہوں نے قتل کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اور اس کی شکل اس پر ڈال دی گئی، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 6-7 بندے اندر گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کو چیر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اب یہ یہودی 6-7 بندے گئے تو اپنے بندے کو اندر جیسے داخل ہو گئے، اپنا ہی ایک بندہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اپنے بندے کو انہوں نے عیسیٰ سمجھا اور عیسیٰ سمجھ کر کے اس کو قتل کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے قتل کر لیا۔ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارا 7واں بندہ کہاں ہے؟ کہ نہیں، ہم تو بیوقوف ہیں، ہم نے اپنے بندے کو قتل کیا ہے۔ کہتے اگر اپنے بندے کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں چلا گیا؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اندر ہی تھے۔ اگر عیسیٰ کو قتل کر دیا تو ہمارا 7واں بندہ کہاں ہے؟ اور اگر اپنے بندے کو اندھے بن کر کے ہم نے قتل کر دیا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ اس طرح ان پر یہ اشتباہ ہو گیا، مسئلہ خلط ملط ہو گیا، قیامت تک اس کے فیصلے کر بھی نہیں سکے۔ گستاخی سب میں ہے۔ یہود وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور انجیل کے دشمن، اور عیسائی وہ یہودیوں کے دشمن، حضرت عزیر علیہ السلام کے دشمن، اور اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کے دشمن۔ ہمارے ہاں آپ یہ کب کتاب کا مطالعہ کریں، کتاب اللہ کا، آپ کو عجیب بات ملے گی۔ آپ کا جو نبی ہے اور آپ کی کتاب ہے، دونوں کے لیے قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا مصدقن، تصدیق کرنے والا۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس طرح آپ سمجھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کے اندر مہمان خصوصی کوئی بڑا مولوی ہوتا ہے، وہ چاہے مولانا تقی صاحب ہے یا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا انور صاحب ہے، مولانا مغفور اللہ صاحب ہے، یا مولوی فضل الرحمان صاحب ہے۔ بڑا مولوی ہوتا ہے، لوگ اس کی تقریر کے لیے آ کر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضرت کب تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے ایک خطیب آتا ہے، وہ خطیب کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو مصروف رکھوں گا، اس کے بعد اصل تقریر حضرت کی ہوگی۔ اس نے 15 منٹ تقریر کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرا خطیب آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں 15-20 منٹ آپ کا لے لوں گا، اصل تقریر حضرت جی کی ہوگی، جس کے انتظار میں آپ لوگ آئے ہیں اور اشتہار پہ جس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا خطیب آ کر کے کہتا ہے کہ جناب اصل بیان تو مولانا تقی صاحب کا ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس میں 2.5-3 گھنٹے 4-5 گھنٹے یہ خطیب لوگ لگاتے ہیں، اور آخر میں جب رات کا 12 بج جاتا ہے تو 12 بجے میں اب مولانا تقی صاحب کو آنا ہے یا مولانا فضل الرحمان کو یا مولانا خورشید صاحب کو آنا ہے۔ پتہ چل گیا کہ مولوی خورشید صاحب اور مولوی تقی صاحب تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو دبئی میں ہے۔ یہ جو اشتہار چھپ گیا ہے اور یہ پوری دنیا ان کے انتظار میں بیٹھ گئی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ادھر۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ سارے کے سارے خطیب سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ یہ سارے کے سارے جھوٹے نکلے، یہ سارے کے سارے مکذب ہو گئے۔ اور مولانا خورشید صاحب کا نہ آنا اور تبلیغی مولوی نظر الرحمان صاحب کا نہ آنا وہ مکذب ہو گیا، ان کی تکذیب ہو گئی کہ یہ جھوٹے نکلے سارے۔ لیکن اگر سارے خطیب بتا رہے ہیں کہ جی آخر میں مولوی خورشید صاحب آئے گا، مولانا نظر الرحمان صاحب گا، مولانا فضل الرحمان آئے گا، مولانا تقی صاحب آ گیا، واقعتاً آخر میں مولانا فضل الرحمان آ گیا، تقی صاحب آ گیا، تو مولانا فضل الرحمان بنے گا مصدق، تصدیق کرنے والا اور سچا ظاہر کرنے والا، اور یہ سارے کے سارے سچے نکلیں گے۔
اور اگر فضل الرحمان نہیں آیا، تقی صاحب نہیں آیا، نظر الرحمان نہیں آیا، تو یہ سارے جھوٹے نکلے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اول سے لے کر کے آخر تک آپ کے نبی کو بھی مصدق کہا گیا ہے، آپ کی اس کتاب کو بھی مصدق کہا گیا ہے، اور آپ کو امت محمدیہ کو بھی مصدق کہا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے انبیاء یہ اعلان کرتے رہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، آخر میں ایک نبی آئے گا۔ آپ سے پہلے 600 سال پہلے یہ سارے انبیاء کا سلسلہ آتا رہا۔ آپ سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے رسول کا میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد بھی ہے، اس کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات، انجیل، زبور، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ہمارا نبی سب کی تصدیق کرنے والا ہے، ہمارے نبی نے کسی نبی کی توہین نہیں کی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نے کسی نبی کی توہین نہیں کی ہے۔ کبھی گستاخی میں آ کر کے کسی نے کہہ دیا، یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور آپ بھاگ گئے، قوم سے نکل گئے۔ ان کا یقین تھا، ان کو یقین تھا کہ خدا قوم کو تباہ کر دے گا، لیکن اللہ نے قوم کو تباہ نہیں کیا۔ قوم نے توبہ کی، توبہ طائب ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مچھلی کو حکم دیا، وہ سمندر میں جیسے کہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی یہ ہے کہ اوپر نیچے جا رہی ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس میں قرآن اندازی کر کے دیکھ لو کہ کوئی بندہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے اٹھا کر کے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ قرآن میں آتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بڑی مچھلی نے ایک لقمہ بنایا آپ کو، ایک لقمہ، معمولی لقمہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے وہ مچھلی بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، جو 45-46 فٹ اس کی لمبائی اور 44 ٹن اس کا وزن۔ یہ مچھلی میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ 44 ٹن اس کا، من نہیں بلکہ ٹن اس کا وزن، اور 45-46 فٹ اس کی لمبائی۔ وہ مچھلی کا اتنا سا منہ ہے، مول منظور جیسا، تم ایک لقمہ اس کے لیے بنے گا۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اب اس پر بعض لوگوں نے گستاخی شروع کر دی۔ گستاخی یہ کی کہ ہمارے نبی نے مکے میں کافروں کی اذیتوں پر بھی صبر کیا، ان کی ایذاؤں پر بھی صبر کیا۔ ہمارے نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کی۔ آخر اللہ کا صریح حکم آ گیا، صراحتاً حکم آ گیا کہ مکے کو چھوڑ دو۔ پھر ہمارے نبی نے مکے سے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ ہمارے نبی کے صبر کو سلام، اور یونس علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، وہ بھاگ گئے، اس نے قوم کو چھوڑ دیا۔ ان باتوں کو سن کر کے نبی نے گستاخوں کو بتا دیا کہ خبردار گستاخی نہیں کرنا۔ لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس ابن متى، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ میرے بھائی کے مقام کو پہچان لو، یونس علیہ السلام اللہ کا نبی گزرا ہے، یونس کی توہین نہیں کرو۔ یونس علیہ السلام سے اجتہادی اگر کوئی خطا ہوا بھی، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے۔ لا ينبغي لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، میں محمد اجازت نہیں دیتا کہ میرے بھائی کی توہین کرے۔ انبیاء سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، میں یونس بن متى سے بہتر ہوں۔ خبردار اس طرح یونس کی توہین نہیں کرنا۔ کیا میرے پیارے کا احترام، کیا اکرام ہے کہ انبیاء کا کس طرح ہے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ یہودی نے کہا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام امت پر، تمام انسانیت پر اس نے فضیلت دیے، اس خدا کی قسم کہ جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت پر فضیلت دیے، اس کو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس کو اونچا کر دیا پوری انسانیت پر۔ مسلمان کو غصہ آ گیا، دے مارا تھپڑ اس کے منہ پہ، کہنے لگا کہ بے غیرت، تو کہتے کہ ساری انسانیت پر موسیٰ کو اللہ نے ترجیح دی، فوقیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد پر بھی اللہ نے اس کو مقام دیا، مرتبہ دیا۔
آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری انسانیت پر، تو پوری انسانیت میں محمد رسول اللہ بھی ہے، کیا محمد رسول اللہ پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا؟ دے مارا اس کے منہ پہ، کیس چلا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسئلہ چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیوں اس کو تھپڑ مارا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، جب آخرت میں ہم سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکا جائے گا کہ اٹھو، جب یہ ہے کہ اٹھوں گا، ہم سب اٹھیں گے، میں اٹھوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پایہ کو پکڑا ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گیا یا میں پہلے ہوش میں آ گیا، یہ موسیٰ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ نے اگر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اس نے بیان کر دیا، مقام کو بیان کر دیا، تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ یہ احترام ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کس طرح آپ نے کیا، یونس علیہ السلام کا احترام آپ نے کس طرح کیا۔ کسی موقع پر جیسے کہ آج کل کے ہمارے یہ جو نئے نئے اسکالر ہوتے اور محققین ہوتے ہیں، فلانے نبی کو شک تھا، فلانے نبی کو شک تھا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی قدرت میں کسی کو شک بھی نہیں، ابراہیم کو بھی شک نہیں۔ اگر تمہیں غلط فہمی ہو، اگر شک ہوتا تو میں ابراہیم کا بیٹا، مجھے شک ہوتا، لیکن جب مجھے خدا کی قدرتوں میں شک نہیں ہے تو ابراہیم اونچی ذات ہے، اس کی ابراہیم کا مقام اونچا ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اس طرح اونچا کر دیا، آپ نے یہ فرما دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے محمد کو اس طریقے پر بڑھانا چڑھانا نہیں، میں جتنا بھی بڑا ہوں لیکن پھر بھی اللہ کا مخلوق ہوں، میں جتنا بھی بڑا ہوں پھر بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، مجھے موت بھی آئے گی، میری موت، میری حیات، میری زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں محمد جتنا بھی بڑا ہوں لیکن پھر بھی میں خدا نہیں ہوں۔ جیسے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر عیسائی کافر ہو گئے اس بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعینی خدا قرار دیا۔ میں محمد جتنا بھی بڑا ہوں لیکن پھر بھی میں بندہ ہوں، پھر بھی میں اللہ کا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، پھر بھی میں محمد یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، سجدہ بھی آپ کو جو کرنا ہوگا آپ قبلے کی طرف اپنا رخ کریں گے جس خدا کا حکم ہے۔ میری قبر کی طرف کسی کو رخ کر کے سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ وہاں چلے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف رخ کر کے اے نبی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اے نبی ہمارے قصوروں کو معاف کر دیں، اے نبی ہمارے کوتاہیوں کو معاف کر دیں، اے نبی میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اے نبی میری بیوی کے سلام کو قبول فرما دے، اے نبی میرے بیٹے کو سلام کو قبول فرما دے، اے نبی میرا مسئلہ حل کر دے۔ عرب کو اللہ جزا خیر دے، کہتا ہے اس طرف رخ کر دے، دفع ہو جا۔ تو محمد سے مانگتا، محمد خود خدا سے مانگتا تھا، ماشاءاللہ۔ تو اپنا رخ نبی کی مزار کی طرف کر کے کہتا ہے نبی میرے گناہوں کو بخشوا دو، اے نبی میرے کوتاہیوں کو بخش دو، اے نبی میرے اولاد کا مسئلہ ہے۔ تو عرب لوگ اس کے ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر لے، تیرا دماغ خراب ہے۔ خود محمد قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر کے رو کر کے اپنے مسائل اللہ سے حل کراتے تھے، اور تو جو ہے محمد رسول اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے، حاجت مانگتا ہے، اور تو اپنے گناہوں کی معافی محمد رسول اللہ سے کراتا ہے۔ گناہوں کے معاف کرنے والے اللہ کی ذات ہے، یہ ان لوگوں کا یقین ہے۔ ہمارے ہاں چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، پاکستانی مولوی بھی اس کی اجازت دیتا ہے، پاکستانی مولوی بھی چونکہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں عرب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے زندگی میں انہوں میں گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار کی اولاد اب تک موجود ہے، مدینے میں، مکے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے محمد ہم میں پیدا ہوا، ہم میں زندگی گزار دی، ہم نے نافرمانی بھی کی، ہم نے آپ کو مکے سے نکالا بھی، لیکن آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت مل گئی، اور ہدایت جب ہمیں مل گئی تو نبی نے ہمیں خود بتا دیا مسائل سب اللہ حل کر دیں گے۔ نبی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا،
محمد رسول اللہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر دو، آپ کو درود پڑھو، آپ کو سلام پیش کر دو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں مزار مبارک کے پاس درود نبی کو بھیجو، یہ آپ کو اجازت ہے۔ باقی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ محمد رسول اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طریقہ پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس طرح نہیں کرنا۔ لا نفرق بین احد من رسول، ہم انبیاء میں ایک نبی کو چڑھائیں اور دوسرے کی توہین کریں، یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے بدبخت ایک سینہ کو بھی کرنے والا جو سینے میں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ان کے ہاں ایک علی ہے، ان کے ہاں ایک علی ہے، بس ایک علی۔ ابو بکر مرتد، عمر مرتد، عثمان مرتد، باقی صحابہ مرتد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یہودیوں کی اولاد ہے یہودیوں کی اولاد۔ یہ چاہے آپ کی سوسائٹی میں رہ رہے لیکن اصل یہودی ہے، یہودیوں سے 2 قدم آگے ہے، یہ یہودیوں سے کسی طرح پیچھے بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اما فاطمہ کا پنجتن کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ کروڑوں مولوی جمع ہو جائے، کروڑوں مولوی علی کے جوتے پہ قربان جائے، لیکن کیا علی کے مقام کے لیے اور عظمت کے لیے ضروری ہے کہ تم ابو بکر کو مرتد کہہ دو؟ ابو بکر رکاوٹ بن گیا ہے علی کی عظمت کے سامنے، عمر رکاوٹ بن گیا ہے، عثمان اس کا رکاوٹ بن گیا ہے۔ بے ایمان مرتد قسم کے لوگ، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ نے ہمیں احترام سکھایا، آسمانی کتابوں کا احترام بئی معنی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ تورات اور انجیل کے احکام پر، ہر حکم پر آپ عمل نہیں کریں گے چونکہ وہ منسوخ شدہ ہے۔ باقی یہ آپ نہ کہیں کہ تورات آسمان سے نازل نہیں ہوئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل آسمان سے نازل نہیں ہوئی، بالکل آسمان سے نازل شدہ ہے، لیکن ان کی مولویوں نے اس میں تحریفیں شروع کر دیں۔ اس لیے قطعی طور پر، یقینی طور پر کسی بھی حکم کے بارے میں تورات اور انجیل کے کہا نہیں جا سکتا۔ میں خود تورات اور انجیل کا بڑی دلچسپی سے میں مطالعہ کرتا ہوں، بڑی دلچسپی سے مطالعہ، اور دنیا میں آپ کو تورات اور انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ میں نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ اگر امریکہ میرے لیے $1 کروڑ 1.5 کروڑ کا اعلان کر دے، 1 مہینے میں انجیل حفظ کر کے آپ کو سنا دوں۔ میں نے قرآن مجید حفظ کیا، میں نے بخاری شریف حفظ کیا، انجیل اتنا سا ہے۔ عیسائیوں میں کوئی بھی آپ کو اس کا حافظ نہیں ملے گا، کوئی کائنات کے اندر کوئی پادری اور کوئی ربی یہودیوں کا آپ کو حافظ نہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اس وقت کچھ یہودی مومن وہ تورات کے حافظ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے حواریین انجیل کے حافظ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کائنات کے اندر اس کا تورات کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا اور انجیل کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا۔ جب ہمیں ان کو للکارتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر تمہارے یہ ربی پادری کھاتے پیتے ہیں، اتنے موٹے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر ان پر لگتے ہیں، کوئی ایک تو حافظ بتا دو۔ میں مذاق میں کبھی کہتا ہوں کہ امریکہ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر کا اعلان کر دے تو 1 مہینے میں انجیل اس کو سنا دوں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اتنی سی کتاب ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، آپ کس انجیل کو یاد کریں گے؟ اناجیل اربع 4 قسم کی انجیلیں، 4 قسم کی انجیلیں۔ ایک انجیل کا رخ لانڈی کی طرف ہے، دوسرا ہبچوکی کی طرف ہے، تیسرا پنڈی کی طرف ہے، 14 جو ہے کیماڑی کی طرف ہے۔ ہمارے پاس یہ جو قرآن پاک ہے، مکے میں جاؤ یہی ہے، مدینے میں جاؤ بھی یہی ہے، سوڈان میں جاؤ یہی ہے، افریقہ میں جاؤ بھی یہی ہے، کائنات میں جاؤ یہی ہے۔ آپ میں سے کوئی ہمت کرو، کوئی تھوڑی سی ایک زیر زبر کی تھوڑی سی تعریف کرو، پھر دیکھ لو کہ یہ غریب کا بیٹا تمہیں کیسے پکڑتا ہے، ہمت کرو۔ ہمارے چھوٹے معصوم بچے، بلکہ نابینا لنگڑے لوڑے قسم کے بچے، وہ امام حرم کو بھی نہیں چھوڑتے۔ امام حرم جب وہ پڑھ رہا اس کو جھپٹ پڑتا ہے شاہین اس پر کہ تم نے یہ چھوڑ دیا۔ بخدا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی میں بھی دیکھا ہے، وہاں امام حرم کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ یہاں مولوی صاحب 70 سال 80 سال کا حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے،
تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ پیچھے سے بول پڑتا ہے کہ استاد جی تیری گھوڑی جو ہے نا، گھوڑی تیری پھسل گئی، کیچڑ میں گر گئی۔ اب اگر آدمی یاد کرے تورات کو، تو کون سے تورات کو؟ تورات، ہر تورات کے مضامین الگ ہے، 4 قسم کے انجیل ہے، ہر انجیل کے الفاظ الگ ہے، مضامین الگ ہے۔ تو آخر عیسائی یاد کرے تو کس کو یاد کرے؟ حفظ کرے تو کس کو حفظ کرے؟ ہمارے عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے یہ۔ اس میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں۔ چنانچہ قادیانیوں نے بڑی کوشش کی، رافضیوں نے بڑی کوشش کی، رافضیوں نے تحریف کرنے کی۔ اماں جی کا دودھ ان کو یاد آئے گا لیکن کوئی کر نہیں سکے۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، جو بچے مکمل حافظ بن گئے، وہ صرف وفاق المدارس العربیہ جو ہمارا ایک بورڈ ہے، اس میں ان کی تعداد 90,000 تھی، صرف پاکستان میں۔ سب کو سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے میں صرف وفاق المدارس، جیسے آپ کے اس مدرسے سے 36-37 حافظ بن گئے اور 450-500 علماء بن گئے، اور دوسرے کسی مدرسے میں 100 حافظ، کسی میں 200 حافظ، کسی میں 300 حافظ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 90,000 کے لگ بھگ صرف وفاق اور راونڈ کے ماشاءاللہ مدارس کے ایک بڑی تعداد ہے۔ ان کا تھوڑا سا نصاب آگے پیچھے، ان کے حافظوں کی تعداد الگ۔ بلوچستان میں سینکڑوں ہزاروں مدارس، اور اندرون سندھ کے اندر جو وفاق کے اندر وہ داخل نہیں ہے، ان کی تعداد الگ ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں صرف دیوبندیوں کے حافظ بنتے ہیں۔ بریلوی حضرات بھی ماشاءاللہ ان کے ہاں بھی حافظوں کی بڑی تعداد ہے، ان کے مدارس میں بھی کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، حافظ بہت ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی ہے، جماعت اسلامی کے ہاں اس سے کم ہے، سب سے کم ہے، لیکن ہے الحمدللہ۔ ان کے مدارس میں بھی حافظ حضرات پیدا ہوتے ہیں۔ باقی رافضی تو آپ جانتے بھی ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت۔ نہ ان کا مولوی حافظ ہے، نہ ان کا ذاکر حافظ ہے، نہ کوئی ان کا حافظ ہے۔ جب قرآن کا آدھا صفحہ اگر پڑھتے تو منہ ٹھیڑا ہو جائے، ایسے ہو جاتا ہے۔ ایران میں تھا تو لڑ پڑے آپس میں۔ ہمارا سنی حافظ صاحب کہہ رہا تھا، سنی مولوی ہمارا کہہ رہا تھا ہم قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ رافضی کہہ رہے تھے ہم حافظ ہیں۔ چونکہ مجھے بلایا تھا عالمی مقابلے میں، انہوں نے کہا ہم قرآن کے، یہ کہ قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہم قرآن کے وارث ہیں، یہ کہتے ہم قرآن۔ تو ہمارا بلوچ مولوی تھا، وہ غصے میں آ کر گالیاں دینے لگے۔ بلوچ یہی کرے گا اور کیا کرے گا، بلوچ غصے میں آ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پورے ایران میں یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رافضیوں کے، رافضی آپ سمجھ گئے نا، یعنی شیعہ، ان کے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ تم ہمت کرو، مجھ سے پوچھو اور میں آپ سے پوچھوں گا، تم فلاں جگہ سے پڑھو فلاں۔ خدا کی قسم سب نے سر نیچے کیا ہوا۔ جو ان کے بڑے بڑے 8 مولوی ہیں جس سے ایران چلتا ہے، شیخ حسین ہرساوی ہے، ناصر مکارم شیرازی ہے، ایک اور اللہ آپ کو بھلا کرے حسین ہے، اور اسی طریقے پر اللہ جلالی صاحب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بھلا، سب سے میں ملا ہوں۔ وہ معصوم ہے جن پر کائنات چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، ایران چل رہا، ان میں سے ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ خامنئی خود محروم ہے قرآن سے۔ یہ جو اس وقت ان کا امام ہے نا، پاک امام خامنئی، وہ خود قرآن سے محروم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن نے ہمیں احترام سکھایا ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آسمانی کتابوں کا احترام کرو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ سورج، یہ تارے، رات کو چاند کی روشنی اپنی جگہ پر ہے اور تاروں کی روشنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو چاند رہتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن چاند نظر نہیں آتا، اس کی روشنی نظر نہیں آتی۔ تارے بھی موجود ہوتے، اس وقت موجود ہے لیکن آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتے۔ رات کو ان کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے لیکن اس وقت ان کی روشنی غائب ہے سورج کے مقابلے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محمد، ہم نے آپ کو سورج بنا کر کے بھیجا ہے، اور سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو چاند کے اور تاروں کی روشنی چھپ جاتی ہے،
پھر سورج کی روشنی روشنی باقی رہتی ہے۔ میرے پیارے 1.25 لاکھ انبیاء اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی روشنیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن سورج آپ ہے۔ آپ کا جب نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو اب آپ ہی کا دین چلے گا، مذہب آپ کا چلے گا، اب عمل اس پر ہوگا۔ باقی وہ آسمانی کتابیں قابل احترام ہے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء وہ قابل احترام ہے۔ ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے، توہین کبھی نہ کسی آسمانی کتاب کی توہین، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور میرے نبی نے ڈانٹا ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، جنہوں نے یونس علیہ السلام کی توہین کی، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی، میرے نبی نے ان کو لگام دیا ہے، خبردار۔ اور جس نے تورات کی توہین کی، انجیل کی توہین کی، میرے نبی نے ان کو لگام دیا۔ اور ہمیں لگام ہے، اب بھی وہ لگام ہمارے منہ میں ہے۔ ہم نہ تورات کی یہ کہ توہین کر رہے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ انجیل کی توہین، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ انبیاء بنی اسرائیل اس میں سے کسی کی توہین کیا کریں گے؟ علیہ باللہ کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کریں گے، کسی نبی کی توہین کریں گے، مولوی جتنا بھی بڑا ہو، داڑھی اس کی جتنی بھی بڑی ہو، وہ بے ایمان ہوگا، مرتد ہوگا۔ وہ فرق نہیں پڑے گا کہ تمہارا کوئی پیر ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا کسی مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کسی مدرسے کے اندر شیخ التفسیر ہے۔ جب کسی نبی کی توہین کرے گا، آسمانی کتاب کی توہین کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کی داڑھی جتنی بھی بڑی لمبی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے قرآن نے ہمیں احترام سکھایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یہ امت سابقہ امتوں کی تصدیق، سابقہ انبیاء کی تصدیق۔ آخر میں بے کس بے سہارا بہت سے انبیاء میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم نے تو تبلیغ کر دیا، ہم نے توحید کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، آپ کا پیغام ہم نے پہنچایا، لیکن ان کی امتیں انکار کریں گے، نہیں ہمیں کسی نے توحید کا سبق نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے کلمہ سکھایا نہیں، ہمیں کسی نے یہ کہ نماز نہیں بتایا، کسی نے ہمیں شرک سے نفرت نہیں دلائی۔ تو وہ انبیاء اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ امت محمدیہ موجود ہو کر کے گواہی دے گی، اے اللہ یہ انبیاء سچے ہیں اور ان کی امتیں جو ان کو جھٹلا رہی ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ہم تصدیق کرنے والے ہیں، ہم انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے، ہمارا نبی سابق انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے، ہماری کتاب یہ کتاب مصدق لما معہم آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم کسی کتاب کی لا نفرق بین احد من الرسل انبیاء میں تفریق کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں، میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کو تو کیا مانتا ہے جبکہ صحابہ کو سب کو مرتد قرار دیتا ہے، اور کوئی دوسرا ہے ابو حنیفہ کو، شافعی کو، مالک کو، احمد بن حنبل کو گالیاں دیتا ہے اور بتاتا اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیثوں پہ قربان جاؤ، تو اہل حدیث نہیں ہے، تو غیر مقلد ہے۔ اہل حدیث تو ہم لوگ ہیں۔ اب مسئلہ اس سے بڑھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے آگے ہو گیا، آگے مسئلہ ہو گیا، کافروں کا احترام ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا، قرآن نے بھی انسانیت کا احترام ہمیں سکھایا، انسانیت کا احترام نہیں سکھایا، جانوروں کا احترام بھی سکھایا ہمیں، سبحان اللہ۔ آپ نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا ہے، آپ نے جانوروں پر بھی شفقت کی ہے۔ قربان جاؤ اس محمد پر۔ میرا نبی کہتا ہے کہ ایک گائے کے سامنے دوسرے گائے کو ذبح نہ کرو، اونٹ کے سامنے اونٹ کو ذبح نہ کرو، مرغی کے سامنے مرغی کو ذبح نہ کر دو۔ یہ قصائی، یہ ہمارے مولوی تو اس کا پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کی مرضی ہے۔ یہ ہم لوگ عید کے موقع پر ایک گائے کو ذبح کر دیا دوسرے کو، وہ دوسری گائے جو زندہ ہے اس کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا اس کے کان اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں اس طرح ہوتی ہیں، وہ بھی سمجھتی ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے۔ یہ ظالم، یہ مولوی بھی ان کو منع نہیں کرتا۔ یہ قصائی تو ہوتے ظالم کے بچے، نہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے، وہ اس کا رخ کیا لانڈی کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بلکہ جانور کو پکڑ کر کو تیری بھیڑ دی، تیرے ماں دی، فلان دی گالی دے کر کے اس طرف، یہ ان کا تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس قسم کے بدبخت قصائی بھی ہم نے رکھا ہے، اس قسم کے مولوی ہم نے رکھا ہے۔ قصور مولوی کا، قصائی کا ہے، قصور تبلیغی کا، صوفی صاحب کا ہے، محمد کا قصور نہیں ہے۔ محمد نے فرمایا کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اس کو تکلیف ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے، چھری خوب تیز رکھو اور جانور کو ذبح کرو، جلدی ذبح کر دو، ایسا نہ ہو کہ چھری آپ کی کند ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، مجھے محمد کو تکلیف ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے اونٹ آتا ہے، کہتا ہے کہ پیارے
میں 4 بوریاں اٹھا سکتا ہوں اور میرا مالک مجھ پر 6 بوریاں 8 بوریاں مجھ پر رکھتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کھلاتا بھی کم ہے، پلاتا بھی کم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ اونٹ روتا ہے، رو کر کے اپنا سر نیچے کرتا ہے، میرے نبی دستے شفقت اس کے سر پر پھیر دیتا ہے، اور یہ کانوں کا پچھلا حصہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو پھیر دیتا ہے، کہتا ہے بس بس بس، اللہ اکبر اللہ۔ کیا اونٹ ہے کہ جس کے سر پر محمد کا دستے مبارک پھر رہا ہے؟ یہ میں اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ کہیں گے مولوی صاحب جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہا، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آپ فرماتے کہ اس کے مالک کو بلاؤ، اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے، فرماتا خدا کا خوف کر، انک تدعی انک تجیہ و تدعیہ، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور تو اس کو تھکا کے رکھتا ہے، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، اس طرح نہ کر۔ کھلاتا بھی اس کو کم ہے، پلاتا بھی اس کو کم ہے، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ تو اس پر رکھتا، کیا اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ جیسے مولوی منظور ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، تقریر کر رہا، تو ممبر تو بے جان ہے، لکڑیاں ہیں، مولوی منظور ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اونٹ کے اوپر، اونٹ کے مہار کو کھینچ کر کے آپ اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں اور گپ شپ لگائیں، ہاں بھائی سنگالے جوڑے طبیعتوں نہ خدے تاسو کمزانہ راغلے دے چیر سے تو سو کے، تو میرے نبی نے اس سے منع کیا کہ پٹھان بلوچ نیچے اتر۔ فرمایا کہ جانور کے اوپر بیٹھ کر کے اس طرح گپ شپ نہیں لگاؤ، تو اس کو کھڑا کر کے ظالم کا بچہ 120 کلو تیرا وزن بھی ہے، موٹا مولوی۔ فرمایا خدا کا خوف کر لو، جانوروں کے پیٹھ کو، چاہے وہ اونٹ ہو یا کوئی وہ گھوڑا ہو یا یہ کہ وہ گدھا ہو، جانور پر بیٹھ کر کے اوپر اس کے سوار ہے، اس کو کھڑا کر کے رکھا، گپ شپ لگا رہا ظالم کا بچہ۔ فرمایا ان کے پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، یہ ممبر بے جان ہے، وہ تو جاندار ہے، یہ ممبر تو بے جان ہے، مولوی منظور اس پر 1.5 گھنٹہ بیان کرے، لیکن تم جانور کے پیٹھ کو اس کو ممبر بناتے ہو۔ گھوڑے کو رکھ کر کے اس طرح روک کر کے اس کے اوپر گفتگو نہ کرو، اونٹ کو روک کر کے اس کے اوپر سوار ہو کر کے گفتگو نہ کرو، تمہیں طویل گفتگو کرنی ہے تو نیچے اترو، طویل گفتگو آپ کو کرنی، نیچے اترو۔ میرے نبی نے کافروں کا بھی احترام فرمایا، خبردار بوڑھوں کو، معصوم بچوں کو بھی نہ مارو، اور جو خدا کے ساتھ بغاوت کرے ان کو سبق سکھاؤ۔ ہمارے بنے بڑے جی پیپل پارٹی والے، مسلم لیگ والے، جمعیت والے، دوسرے پی ٹی آئی والے بڑے رحم دل بنے، انسانیت کا احترام کرنے والے، انسانیت کا احترام کرنے والے۔ تم نے پیپل پارٹی کے لیے ہزاروں کو مروایا ہے، تم نے پیپل پارٹی کے کاز پر لاکھوں کو مروایا ہے، تم نے مسلم لیگ پر خدا کی قسم ہزاروں کو مروایا، مولویوں نے ہزاروں کو مروایا، سارے کے سارے۔ ادھر تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاد میں اگر صحابہ نے خدا کے باغیوں کو اگر راستے سے ہٹا دیا، اس پر یہ کہ بہت سے لوگوں کو رحم دلی ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہ بڑے رحم و کرم والے بن جاتے ہیں۔ تم نے کتنے پیپل پارٹی پہ مروایا ہے؟ پٹھان نسوار پر کتنوں کو مارا، بلوچ نے سگریٹ پر کتنوں کو مارا، ٹماٹر پر کتنے شہید ہو چکے ہیں، اور آلو پر، اور اللہ کا بھلا بخارا پر، آلو بخارا پر کتنے تمہارے شہید ہو چکے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ بلوچستان کے راستے روز بروز بند ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر بلوچ شہید ہو رہے، وہ قومیت پر شہید ہو رہے، اور تمہارے پٹھان کتنے اور بلوچ تمہارے کتنے اللہ آپ کا بھلا کر وہ سارے کے سارے شہید ہو رہے۔ کبھی بھی میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان کو بتا دو اسلامی حکومت کے اپنے اختیار سے اسلام قبول کرو، زوری ہم آپ کو مسلمان نہیں بناتے، اگر اسلام اختیار سے قبول نہیں کرتے تو پھر ہماری حکومت میں رہو، اور جیسے مسلمانوں کو حقوق ہے ہم آپ کو حقوق دیں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ اگر تم میں سے کسی کافر کو مسلمان ناحق قتل کرے گا تو تمہارے بدلے میں مسلمان سے قصاص لیں گے۔ واہ واہ! جو کافر، جو ہندو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہے۔ اسلامی قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی ہندو کو بھی قتل کرے گا، کسی نصرانی کو قتل کرے گا، کسی یہودی کو قتل کرے گا، اس مسلمان کو قتل کریں گے۔ اس سے بڑھ کر کے تمہیں کون سے حقوق چاہیے؟ آپ اپنے اختیار سے اس اسلام کی روشنی کو دیکھ کر کے، حقانیت کو، دلائل کو دیکھ کر، محمد کو دیکھ کر اسلام قبول کر لو، نہیں تو ٹیکس دے دو ہمیں،
اور ہماری حکومت کے تحت کفر کا پرچار نہیں، اسلام کا جھنڈا یہاں بلند ہوگا اور اسلام کی روشنی ہوگی۔ اور اگر آپ ٹیکس بھی نہیں دے رہے، حکومتی قوانین کو نہیں مان رہے اسلامی حکومت کے، اور اسلام قبول بھی نہیں کر رہے، اور آپ کر رہے ہم بغاوت کریں گے اور اپنے کفر کی پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے اپنے کفر کے، تو اب یا تم یا ہم۔ یہ تو پیپل پارٹی میں بھی ہے، یہ مسلم لیگ میں بھی ہے، یہ یہودیوں میں بھی ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہے، یہ فرانس میں بھی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح ہے۔ تمہارے سارے نظام اس طرح، اسلام پر تم کیوں الزام لگاتے ہو؟ جو بھی تمہاری حکومت کو نہیں مانتا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی توہین، ہم آسمانی کتابوں کی توہین کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بریک دیا ہے، ہمارے نبی نے ہم پر پابندی لگائی ہے، ہماری کتاب قرآن نے ہم پر پابندی لگائی ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں سویڈن ہے، پتہ نہیں کیا ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر کے جلا رہے، قرآن پاک کو گندگی کے اس میں گٹر میں پھینک رہے، قرآن پاک کی توہین کر۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اقتدار پہ لڑ رہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سگریٹ پر بھی لڑے گا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سود پر بھی لڑے گا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کی وہ غیرت نہیں رہی، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کی وہ بہادری نہیں رہی، مسلمانوں کی وہ شجاعت نہیں رہی، ان کو پتہ ہے وہ سب کچھ کر سکتے۔ دھرنے ہمارے 50 لاکھ کے دھرنے ہوتے ہیں، 20 لاکھ کے دھرنے ہوتے ہیں، کبھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، کبھی کسی کو ہٹانے کے لیے دھرنے۔ قرآن کے لیے نکل جاؤ نا، دھرنا دے دو۔ تمہارے ایمان کا تو پتہ چلے نا کہ 50 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا تمہارا دھرنا ہوتا ہے۔ نکالے پیپل پارٹی کوئی، مسلم لیگ والے نکالے، جمعیت والے نکالے، جماعت اسلام والے نکالو دھرنا۔ آپ کے توسط سے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو اس قسم کے غیر مسلم ممالک ہیں جو نبی کی توہین کرتے، قرآن کی توہین، آپ اور تو نہیں کر سکتے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان سے بائیکاٹ کریں۔ صرف ایک چوری چھپکے سے ایک قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کرنا، ہم قانون، تمہارے پاس قانون کیا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ راجا، اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ لیکن یہ طے شدہ ہے، قرآن کی حفاظت آپ نہیں کریں گے، نبی کی حفاظت آپ نہیں کریں گے، دین کی حفاظت نہیں کریں گے، خدا کی قسم تم خود پارا پارا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کر دیا ہے تمہیں پارا پارا، اور بھی ہو جاؤ گے۔ تم تباہ ہو چکے ہو، ملک کو تم نے تباہ کر لیا ہے، لیکن قرآن کے لیے تمہارا خون جوش میں نہیں آئے گا، نبی کے لیے تمہارا خون جوش میں نہیں آئے گا۔ خدا تمہیں اسی طرح کرے گا جیسے کہ کسریٰ کو نبی نے خط لکھا، کسریٰ کو نبی نے خط لکھا، کسریٰ نے کہا کہ اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ علیہ السلام الی کسریٰ۔ اس نے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، محمد کا۔ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ دو بندوں کو بھیجا، جاؤ مدینے میں محمد کو گرفتار کرو۔ وہ دونوں مونچھیں جیسے کہ ہوتے ہیں، ہمارے پٹھان اور بلوچوں کے مونچھیں ہوتے ہیں، وہ مونچھوں والے سرکار آگئے مدینے کے اندر جا کر کے محمد کو گرفتار کریں گے کہ کسریٰ نے ہمیں بھیجا۔ آ کر کے ایسے دیکھ کر کے پہاڑوں کا نکلا، پیچھے ہٹ گئے، ہمت نہیں ان کی، آج نہ جا سکے، کل سوچ کر کے قریب چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر آ جاؤ، دلدراشا ادھر آ جاؤ، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کسریٰ کو خط لکھا ہے اور کسریٰ نے اس خط میں اپنی توہین سمجھی ہے، کسریٰ نے ہمیں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، قربان جاؤ محمد تجھ پہ۔ میرے نبی ہنس کر کے مسکرا کر کے فرمانے لگے تم کب سے آئے ہو؟ کہنے لگے فلاں دن ہم وہاں سے نکلے۔ فرمایا وہ تمہارا کسریٰ، اللہ نے اس کو پارا پارا کر دیا، پتہ کرو وہ مر گیا ہے، اس کو اس کے بیٹے نے مارا ہے۔ سب کو سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ مونچھوں والے سرکار محمد کے فرمایا مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ کس کسریٰ کے پاس لے جاؤ گے؟ اس وقت یہ ٹیلی فونوں کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت ہوتی تھی، ٹیلی فون موبائل تو تھا نہیں، میڈیا نہیں تھا، صرف خط و کتاب۔ فرمایا کہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے، جس منحوس کے لیے تم مجھے گرفتار کر رہے ہو وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ اور وہ کس طرح جہنم میں پہنچا؟ اس کی بیوی کسریٰ کی، پرویز اس کا نام تھا۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے پرویز ہوتے ہیں، جیسے جہنم میں پہنچ گئے بہت سے پرویز، اس کا نام پرویز تھا۔ کسریٰ جو ہے نا، وہ فارس کے ہر حکمران کو کسریٰ کہتے ہیں۔ تو کسریٰ کا بیٹا جو ہے نا، بیٹا اس کا اللہ کا بھلا کرے، وہ اپنی ماں پر ستیلی، اس نے دوسری شادی کی تو ستیلی ماں پر عاشق تھا، اور وہ سوہنی خاتون تھی،
جیسے کہ ہمارے وزیر اعظموں کے بھی بڑے بڑے دوست ہوتے، بڑے بڑی عورتیں ہیں، ان کے جب ویڈیو آتا تھا ہائے، اور ہمارے مولویوں کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی شکار ہو گئے، لیکن آپ فضل الرحمن کو جتنا بھی گالی دے دیں، خدا نے فضل الرحمن کو اب تک محفوظ رکھا۔ بعض مولوی ہمارے شکار ہو گئے، ایجنسیوں کے ہاتھ میں، وہ مولوی بول بھی نہیں سکتا۔ بعض مولویوں کو انہوں نے ایسے شکار کیا، ایسے لڑکیاں دے کر کے نا، وہ مولوی تقریریں تو ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لیا۔ خود مجھے بھی فون پتہ نہیں کرتے یا کرتی ہے، آواز تو کرتی ہے کہ ہوتی ہے، آوازیں تو کرتی ہے کہ ہوتی ہے، ہمیں بھی فون کرتے ہیں۔ تب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم مجھ پر کیا عاشق ہو، میں نے تو 3-4 شادیاں ویسے بھی کی ہے، جی ہاں، کیا تم ہمیں فون کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسریٰ کا بیٹا اپنی ستیلی ماں پر عاشق ہو گیا، اس نے باپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا، کمرے میں بند کر کے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جا کر کے خود باپ کو بچھاڑا اور اس کو ذبح کر دیا، باپ کو مارا۔ اس کے بعد اپنی ستیلی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہا، ستیلی ماں نے خود زہر پی کر کے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ اس کے بعد یہ خود ابا جی کے کمرے میں چلا گیا، ایک شیشی پہ لکھا ہوا تھا کہ واہ، یہ جو دوائی ہے نا، یہ دوائی جب آدمی کھاتا ہے مقوی با ہے، مقوی با، اس سے قوت بہاوے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آدمی پھر یہ کہ مزہ لے لیتا عورتوں کا، وہ حالانکہ وہ زہر تھا۔ اس کو پی لیا بیٹے نے، بیٹا ادھر مردار ہو گیا، ابا ادھر مردار ہو گیا، ستیلی ماں ادھر مردار ہو گئی، پھر اس کی بہن بوران آ کر کے وہ وزیر اعظم بن گئی۔ میرے نبی مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم قطعاً بھی انشاءاللہ نتیجہ تک نہیں پہنچے گی، وہ ساحل تک کبھی وہ قوم نہیں پہنچ سکتی، کامیابی پہ نہیں پہنچ سکتی جس قوم نے خواتین کو اپنا حکمران وزیر اعظم صدر بنایا، جیسے کہ آپ نے بھی بنایا نا، پاکستان نے، ہمارے مولویوں نے بھی تائید کر دی، ہاں عورت حکمران بن سکتی ہے۔ ہمارے مولوی بھی ملتے ہیں، مولوی برائے فروخت، فتویٰ برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، فتویٰ سستے ہمارے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، جی عورت حکمران بن سکتی ہے تو بن سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ قوم قطن، تو تمہاری رجولیت کہاں گئی، تمہاری مردانگی کہاں گئی؟ اللہ نے کسریٰ کو تباہ کر دیا، بیٹے کو تباہ کر دیا، اس کی بیوی کو تباہ کر دیا، اس کی بیٹی کو تباہ کر دیا، اس کے نسل کو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم مزقہم کل ممزق، خدا چورا چورا ان کو کر دے۔ اللہ نے ان کو پارا پارا کر دیا۔ حکمرانوں سے میری گزارش ہے قرآن کے وارث بن جاؤ، قرآن کے محافظ بن جاؤ۔ آپ مسلمانوں سے بھی قرآن کو سنبھالو، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ آپ کی توسط سے پاکستانی ایجنسی سے میری گزارش ہے کہ صرف رسمی طور پر آپ احتجاج نہ کریں، کھل کر کے آپ احتجاج کریں، کھل کر کے احتجاج کریں، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ ہم ہر طرح سے سراپا احتجاج ہے، اس لیے اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے سفارت خانوں کو اگر کوئی مسلمان آگ لگاتا ہے، اور تم میں سے کسی کو جو یہاں ہمارے ملک میں گھوم رہا ہے پھر رہا، قانون چونکہ نہیں ہے، ہمارے حکمران خود بے قانون، لیکن پاک فوج سے بھی میری گزارش ہے، غیرت مند فوجیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ حکومت تو ہمارے ہاں کوئی حکومت، نہ نواز شریف کی حکومت، نہ شہباز شریف کی حکومت، نہ حضرت مولانا حاجی عمران خان کی حکومت، یہ نہیں ہوتے۔ یہ تو ایسے ہوتے جیسے گاڑی میں آپ نے بچے کو اپنے گود میں بٹھایا، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دیے، پیچھے وہ بچہ اسٹیئرنگ چلا رہا ہے، لیکن پیچھے تو آپ ہی ہے۔ خدا جانتا ہے ان میں سے نہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، نہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، نہ عمران خان کی حکومت ہے، حکومت اصل پیچھے دوسروں کی ہے۔ یہ جیسے بچے کو آپ نے یہاں بٹھایا، اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں دے دیا، ہاں میرا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، میرا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، بیٹے کے ہاتھوں میں آپ کے بھی ہاتھ ہے، گاڑی تو آپ چلا رہے ہیں، لیکن بیٹا خوش ہو رہا ہے کہ میں تو، یہ الو کے پٹے اسی طرح ہے سارے، یہ اسی طرح، ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے، ٹٹو ہے، کھلونے ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جب تک ان ذوات قدسیہ کو، پاکیزہ ذاتوں کی پوجا نہیں کریں گے، وہ اس وقت تک اس اسٹیج پہ نہیں آ سکتے۔ یہ تو کھلونے ہیں۔ اس لیے اصل سرکاروں سے میری گزارش ہے، اصل حکومت سے میری گزارش ہے، اصل حکومت سے میری اپیل ہے، ماں بہنوں کے زیورات بیچ کر کے بھی تمہیں راضی کر دیں گے، کچھ بھی کریں گے، للہ فی اللہ اس ملک کی حفاظت کر دو، قرآن پاک کی حفاظت کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ہے کہ یہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ غیرت اور غیرت صحابہ ہمیں عطا کر دیں کہ ہم بھی قرآن پاک کے محافظ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔